وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرت فاضل نوجوان شعلہ بیان محترم شاہد اقبال یوسفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ پاکستان سے آج ہمارے خصوصی مہمان محترم قاری فیض صاحب شاگرد عزیز حسان پاکستان قاسم چشتی صاحب، حاضرین گرامی قدر بزرگان نوجوان، آپ سب کو آج کی یہ پیاری مجلس حضور کی ولادت پاسعادت کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے، مبارک ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت علامہ صاحب نے نہایت خوبصورت گفتگو کی، ہمارے دلوں کے تار چھیڑے، آپ کی محبت، آقا کی محبت کی نسبت کو جگایا، آپ کے ایمان کو تازہ کیا. اس کے بعد کسی بات کی گنجائش رہ نہیں جاتی. میں صرف ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ تشریف لائے، ہمارے مجلسوں کو رونق بخشی. کل ان کا خطاب ایمسٹرڈیم میں حج القرآن میں تھا، اس سے پہلے میرا اتنا دی ہیگ میں تھا الحمدللہ، اس سے پہلے آپ ناروے میں گئے، آپ اس کے کل ہی ان کا واپسی، پھر ڈنمارک کی طرف آپ جائیں گے تو پورے یورپ کا دورہ فرما رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے باعث شرف فرمائے، اور ان کی اس آنے سے اللہ تبارک تعالیٰ منہاج قرآن کے احباب کے اندر وہ جو محبت اور عشق ہے اس کے بھامڑ کو مزید زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ جلائے، اور وہ ساری کاوشیں جو آپ لوگ کرتے ہیں، یہ نورانی چہرے، یہ محبت والے چہرے جو حضور کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور عرصہ دراز سے آپ دوستوں کی زیارت ہوتی ہے، آپ محنت کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں. محترم طاہر صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عشق کو، ان کی محبت کو، اور ان کی عقیدت کو، اور ان کے جذبے کو سلامت رکھے. ہمارے ریاض صاحب ہیں، تنویر صاحب ہیں، باقی جتنے احباب، مجھے کچھ احباب کے نام یاد ہیں، کچھ کے نام یاد نہیں ہیں. اچھا، کچھ لکھے ہوئے بھی ہیں آپ نے؟ ہاں ماشاءاللہ. جناب ماسٹر ریاض صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میاں تنویر اختر صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور محترم اچھی خان صاحب ہیں جو ان کے سارے انتظام و انصرام میں، ان کی جو ہے محترم نواز صاحب ہیں، شمس صاحب ہیں، ارشاد صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں، اکمل صاحب ہیں، امجد صاحب ہیں، حمزہ صاحب ہیں، فرحان صاحب ہیں. یہ وہ سارے احباب ہیں جن کی قربانیاں ہیں، جن کی کنٹریبیوشن ہے، جو وقت دیتے ہیں، جو اپنا مال بھی صرف کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اور اس مرکز کی آبادکاری کے اندر، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کا چراغ روشن کرنے میں آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، اور آپ کی ان خدمات کو آپ کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنا دے. یہ خدمات اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر اس دیار غیر کے اندر کبھی بھی ضائع نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنی اہمیت ہے. اللہ اور اس کا رسول کتنا خوش ہوتا ہے آپ کے انعامات کو دیکھ کر. دیکھیں پاکستان کے اندر
एक माहौल है, हमारा इस्लामी मुल्क है। हमारे बाप दादा ने हमें हुजूर का इश्क, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की विलादत, हुजूर के मिलाद की ये सारी मजलिसें बचपन से हम देखते आए, सुनते आए। ऐसा तो नहीं कोई पहली दफ़ा तो नहीं आपने ये मजलिस सुनी, तो हमें बचपन से हमें वो चीज़ मिली। लेकिन वो किस वजह से मिली? वो माहौल, वो मस्जिद से, वो आपको गली से, बाजार से एक गलगला होता है, एक मोहब्बत होती है, एक इश्क होता है, घर के अंदर से वो तरबियत मिली। इसका क्या मतलब है? वो तरबियत है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा ही है क्या? और है कोई बात? वो मोहब्बत, वो इश्क जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी, उसी की वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। अब अगले जैसे अलामा साहब ने फरमाया, जो मिनहाजुल कुरान का जो असल मैसेज है, जो दूसरी शेखुल इस्लाम की असल तड़प है, वो यूरोप के अंदर रहने वाले हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं, उनके लिए जो हमने अपनी औलादों को आगे कैसे ये इश्क मुंतकिल करना है, इस निस्बत को, इस मोहब्बत को हमने अगली नस्लों को कैसे देना है, उसके लिए आपको माहौल भी बना के देना पड़ेगा। ये भी एक चैलेंज है कि यहाँ जिस मुआशरे में आप रह रहे हैं, यहाँ आपके नेक्स्ट डोर जो है ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान हो। जी ऐसा ही है ना? आपके नेक्स्ट डोर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अकीदे से भी ताल्लुक़ रखता हो। अगर मुसलमान है तो जी, अगर वो मुसलमान भी है तो ज़रूरी नहीं आप जैसी सोच रखता हो। अब हमारे जो मराकश के लोग हैं, उनकी सोच हमारी जैसी तो नहीं है। हमारे टर्किश लोग हैं तो उनकी सोच, उनका तरीक़ेकार, उनका ज़हूर, इजहार मोहब्बत वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी के अंदर, इस तनव्वुं के अंदर, जहाँ मुख्तलिफ विदिन मुस्लिम कम्युनिटी जो इधर है, और फिर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उसके अंदर हम रह रहे हैं, तो हमारा चैलेंज हमारे बुजुर्गों से बड़ा है। बेशक सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो? हमारे बुजुर्गों ने तो अपने बुजुर्गों से लिया, सदियों से वो चल रहा था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अंदर सदियों से मिलाद शरीफ मनाया जाता है, महफिल होती हैं, एक गलगला होता है, एक मोहब्बत का एक माहौल होता है, और उसी में पलते बढ़ते 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 हम लोग जो है वो पल जाते हैं। जी ऐसे ही होता है। 5 वक्त की अज़ान वहाँ जब रोज सुनाई देती है तो चलते चलते भी नमाज में आदमी मस्जिद में दाखिल हो जाता है। यहाँ तो आपको नमाज की अजान की आवाज़ नहीं आती, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा चैलेंज बड़ा है। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आपको जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसा ही है, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना, वहाँ तो एक माहौल है, ऑटोमेटिकली बच्चों ने मस्जिद में सुबह जाना ही होता है। यहाँ बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए आपको बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, वक्त निकालना पड़ेगा, माओ को आना पड़ेगा, वालिदैन को दूर दूर से छोड़ के आना पड़ेगा, फिर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ चैलेंज बड़ा है या छोटा है? जी बड़ा है ना। आपने किसी मजलिस को यहाँ इनेकाद करना है, तो मुझे तो यहाँ आते हुए अरसा हो गया है, मुझे मालूम है हमारे दोस्त कितनी दूर दूर से आते हैं, 50-50, 60-60, 100 किलोमीटर से सफर करके तो एक मजलिस का इनेकाद करते हैं। हजरत आप कोलर से आए, थोड़ा सफर तो नहीं है जी। मुझे लेके जो आने वाले मेरे मेज़बान हैं मोहतरम अमीर भाई और इनके वालिद साहब इसहाक साहब, वो भी तकरीबन को 2 घंटे का सफ़र करके हम लोग यहाँ पहुँचे। तो मैं माजरत भी चाहूँगा कि यहाँ पहुँचते पहुँचते फिर दरमियान में अल्लाह ने नया इम्तिहान चैलेंज डाल दिया, तो वो बैटरी ख़त्म हो गई जिस गाड़ी पे आ रहे थे, वो टोटली वो थी। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की किस तरीके से पहुँच जाए और वहाँ बैटरी चार्ज हो जाए। जिस जगह पे पहुँच तो गए, जिस जगह पे पहुँचे वो डॉक्टर जो था वही खराब था। चैलेंज बढ़ा हो गया, तो चैलेंज और बढ़ गया जी। तो फिर यहाँ फ़ोन किया भाई आके ये साडा डोला ले जाओ, वरना वहीं रहेगा, आप उधर जिक्र करते रहेंगे, हम इधर मदरसे से जा लेंगे। तो आपकी ज़ियारत मंजूर थी हमें, तो अल्लाह तबारक ताला ने सबब पैदा कर दिए। इस चैलेंज में से भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। कहना ये है कि हमारा चैलेंज बड़ा है, हमारा चैलेंज बड़ा है,
اور یہ چیلنج سوکھی سکی اپنی ذات کی حد تک محبت، اپنی ذات کی حد تک حضور سے عشق، اپنی ذات کی حد تک نمازیں پڑھ لیتے ہیں ہم، اپنی ذات کی حد تک ہم سارے کام کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، مگر کیا یہ انف ہے؟ یہ سوال ہے۔ اتنی بات کر کے کیا ہم فارغ ہو جائیں گے اپنی ذمہ داریوں سے؟ جی بتائیں نا۔ نہیں، اگر ہم نے ذمہ داریاں ادا کی ہوتی تو صرف طاہر صاحب ہی اطلاعات نہ کرتے اور 5 7 10 بندے بھی اطلاعات کرنے کا کام ہے، ایسا ہی ہے نا، تو اس میں شامل ہو۔ جو عشق آپ کو مل رہا ہے، جو محبت آپ کو ملی، جو چیزیں آپ نے آج علامہ صاحب سے سنی، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں وہ جلا آئی یا نہیں آئی؟ آپ کے جذبے پہ مزید اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کا ایمان مزید مضبوط ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کتنے بخیل ہیں ہم کہ یہ چیزیں دوسروں کو نہیں دینے دیتے، ان کو بھی لے آتے، وہ آتے تو ان کو پتہ نہیں ان کا حصہ مل جاتا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا چیلنج بڑا ہے۔ اور مجھے کبھی ڈر لگتا ہے، جو چیز مجھے سونے نہیں دیتی، جو چیز مجھے یہاں آنے سے روکتی نہیں ہے، میں چاہوں گا آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ سکتا ہوں، جو اتنے عرصے سے آ رہا ہوں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، کہیں رب پوچھنا نہیں اور سرکار کے سامنے نہ پوچھنا کہ آپ کے پاس تھوڑا علم کا اللہ نے دیا تو آپ اتنے نہ شکرے تھے کہ اس کو آگے نہیں پہنچایا۔ حضور نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت بھی کیوں نہ ہو۔ جو روشنی تمہیں ملی ہے، جو ہدایت تمہیں ملی ہے، جو اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے، اس کو آگے نہ پہنچانا بخیلی ہے۔ اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچا، بس وہ تڑپ یہاں لے کے آتی ہے آپ کے پاس، اور عرصے سے آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی ضد پر قائم ہے، میں اپنی ضد پر قائم ہوں، ماشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں وہ ضد کس کی ٹوٹتی ہے۔ اگر آپ کی ضد یہ ہے کہ نہیں ہم نے نہیں آگے بڑھنا، تو میری ضد یہ ہے کہ میں نے بھی آنا نہیں چھوڑنا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تو اتنے عرصے سے اللہ تبارک تعالیٰ میری ضد پوری کر رہا ہے، تو پتہ نہیں اب آپ کی ضد پوری ہوتی ہے یا میری ہوتی ہے، یہ پھر قیامت کے روز شاید فیصلہ ہوگا جی جی۔ تو اب کس کی ضد پوری ہوتی ہے؟ مجھے میرا رب میری نیت کے مطابق دے گا، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق دے دے گا۔ اگر ہم نے اپنی نیتیں درست کر لیں جی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ ہمارا کام صرف یہ ہے، اور پوری قوم پاکستان کا رولا یہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، نیت دے بڑے ماڑے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت ہے جی، بہت ہے۔ آپ نے میری بات کی تصدیق ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ ایمانداری کی بات ہے، ہماری نیتیں صحیح ہو جائے نا، ہم جیسا بندہ ہی دنیا میں، ہماری قوم جیسی قوم کوئی نہیں ہے، ہمارے ملک جیسا ملک نہیں ہے۔ پوٹینشیل جتنا پاکستان کے، یہ ساری جو مار پڑ رہی ہے پاکستان، یہ نیتوں کی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ یہ جو اوپر بیٹھے جو کچھ بھی مچھندر کر رہے ہیں، ان کی نیتیں بالکل ٹھیک ہے جی، کہ نیت کا پرابلم ہے یا نہیں ہے، اور اس کا اجر ہم کھا رہے ہیں آج، اور پوری قوم بھگت رہی ہے، پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اور اس قوم کا عجیب آدمی لوگ ہیں، مغلیہ خاندان میں وہ ایک بادشاہ نے اپنی قوم کو کہا کہ ان کو روز جوتے مارا کریں، تو وہ آتے جوتے چار کھاتے اپنے کام پہ چلے جاتے۔ ایک دن سب نے جلوس نکالا، احتجاج کیا، پروٹیکشن کی اور پروٹیسٹ کیا۔ وہ بادشاہ باہر آیا، وزیر اس کا بھی باہر آیا ساتھ، اس نے کہا کیا پرابلم ہے ان کا؟ تو وہ کہتے جی ہم مطلب ہمارا احتجاج ہے۔ اور احتجاج کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی بندے بتاؤ، سانو لائن چ لگ کے جتیاں کھانیاں پیندے، بندے بتاؤ، ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، ساڈا ٹائم سے بندے بتاؤ، جلدی فارغ ہو جاندے تاکہ اسی جلدی یہ نہیں کیا کہ جتیاں نہ مارنا چھوڑو، انہوں نے کہا بندے بتا دو۔ یہ پوری پاکستانی قوم بندے بدان دیتے لگی، وہ جو بیماری ہے اس کی طرف نہیں جا رہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، جو استحصال ہو رہا ہے،
اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. آواز اٹھائی ہے یہ بندے بتا دو. ہم بھی بندے بتانے پہ لگے ہوئے ہیں. پوری نیتیں خراب ہیں. یاد رکھیں یہ جو منہاج القرآن کا جو درد ہے, جو حضور سیدی شیخ الاسلام اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ جس درد کو بانٹ رہے ہیں, قوم اٹھ جائے, سوچ میں ان کی نیت ٹھیک ہو جائے. نیت ٹھیک ہوگی, اعمال درست ہو, سوچ درست ہو, آپ کی سمت لائن جو وہ ٹھیک ہو جائے گی. جب تک یہ قوم نے خود نہیں اٹھنا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ جو انتظار ہے نا ہمیں کہ کوئی اوپر سے نازل ہو, کوئی آئے اور بدل دے پاکستان کو, یہ سوچ بنیادی طور پر درست نہیں ہے. ہماری ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بھئی کوئی آ جائے گا اور وہ بدل دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم دیکھ لیں, اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ آ جائے یا کسی کی بیٹنگ میں کوئی اڑ جائے تو ٹھیک ہے جیت گئے. نہیں, پاکستان کی کرکٹ ٹیم دنیا کی سب سے زیادہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے. اس کا پتہ نہیں کہ 40 پر آؤٹ ہو جائے, اڑ جائے تو کوئی ایک بندہ 2 سینچریاں کر جائے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی موسٹ انپریڈکٹیبل ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی. یہ پاکستان کی سائیکی ہے, پورے پاکستان کی نسلی سائیکی. یہ ہماری سائیکی ہے کہ ہم لوگ انپریڈکٹیبل ہیں. ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے, ہم اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ہم کسی وہ جو اوپر سے آئے اور آ کے کہاں سے آ کے ہمارے حالت درست کر جائے, ہم اس چکر میں ہیں, اس سے باہر نکلے. وہ صرف ایک ہی آئے گا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, محمد علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اس کے بعد ختم ہو جائے گی دنیا. اس سے پہلے کا جو سارا دور ہے اس میں ہم نے اپنی حالت کو خود درست کرنا ہے. گائیڈنس جو دینے والا ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, وہ آپ کو راستہ دیتا ہے. چلنا تو ہم نے خود ہے, اور اگر ہم کہیں کہ ہم نے تو نہیں چلنا تو یہ وہی کام ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. ان کی بھی سوچ کیا تھی. کیا موسیٰ علیہ السلام تو جا اور تیرا خدا جائے اور جا کے لڑے؟ ہم تو ہاں ہونا قائم, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. واقعہ یاد ہے یا نہیں؟ میں نے صرف اشارہ کیا. تو ہم موسیٰ کی قوم جیسی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. ہم نے نہیں ہلنا, زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. تو ہمیں جو فکر دے رہا ہوں, جو درد دے رہا ہوں آپ کے ساتھ ہوگی. علامہ صاحب نے جس طرح آپ کی توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور یہاں رہتے ہوئے, یورپ میں رہتے ہوئے, خاص طور پر آپ کے جرمنی کی سچویشن ایسی ہے, یہاں اگر آپ متفق نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کی سوچ پر کرٹک کرنے کی بجائے لے کر چلنے کا ہمارا کہ یار ہم 4 تو بندے ہیں, وہ گنجی نہائے گی کی تو نچوڑے دی, تو ہم اتنی دوست اگر محنت کرتے ہیں تو ہم نے مل کر کرنا ہے. اپنے سارے اختلافات کو ایک سائڈ پر کرنا ہے. اپنی ساری آپ کو کسی کا چہرہ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا, سائڈ پر کر دیں. حضور کے چہرے جیسا تو کوئی چہرہ نہیں ہے نا جی, کہ ہے بے شک. حضور کے چہرے کی خاطر بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ یہ درست کر لیں. اگر میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا, طاہر صاحب کا اچھا نہیں لگتا, کسی دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی, تو یار خدا کے لیے ذرا سائڈ پر ہو جائے, اس کو سائڈ پر کر دیں اور اس نسبت سے آئیں جس مکھڑے کی بات ادھر کیا تینوں میں آپ نے سرکار دا دلہا دکھاؤ. جی جی تو یہ وہ معاملہ ہے, اس کو درست کرنا ہے ہم نے. اور آپ دیکھیں گے اللہ کی برکتیں کا نزول آنا شروع ہو جائے گا. ان برکتوں کو ہم نے آنے دینا ہے. جو نزول اللہ کرنا چاہتا ہے, اس کا رسول کرنا چاہتا ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, یہ مرکز بن کے آپ کا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. اب اس کو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نوازی منس. اب یہ مسجد تو بن گئی ہے, تو نیت اگر ٹھیک ہو جائے گی تو یہ بات بھی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے خود اپنے آپ کی اصلاح تو کرنی ہی ہے، لیکن ہمارے اوپر ہماری اولادوں کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، اس کو آگے کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اور یہ کولیکٹیو ایفرٹس ہوتے ہیں۔ منہاج نے آغاز کر دی، ایک روشنی آپ کو دے دی، آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، مگر یہ کولیکٹیو ہے۔ ایک بندہ کنا کو نٹھے گا؟ جی کل وہ طاہر صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بھی کبھی سوچے نا، کہتے ہیں نکاح ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے خلاف ان کے کو خلیفے بھی بننے چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آباد رکھے، ان کو زندگی دے، ان کو سلامتی دے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ ہم سب بھائیوں کی جو ہے مشترکہ ذمہ داری ہے، آنا چاہیے اور ان اختلافات کو بھولنا چاہیے اور ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، اور معاف کر کے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں آپ کی رونقوں میں مزید اضافہ ہوگا، آپ کے چہروں پہ بھی رونقیں ہوں گی، آپ کے آنے میں بھی رونقیں ہوں گی۔ اور میں تو کئی دفعہ یہاں آ کے اپنا درد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، سنا وقتی طور پر ہوا اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن میری بھی اپنی ضد ہے، میں آتا رہوں گا آپ سے، کہتا رہوں گا آپ سے، منتیں کرتا رہوں گا۔ آپ کی محبتیں مجھے کھینچ لاتی ہیں، اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ ان نسبتوں کو قائم رکھے، اور حضور کی نسبت، حضور کے ماننے والوں کی نسبتوں کو قائم رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو شاد آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔